اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں یا ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہم آپ سے تہہ دل سے ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ سبسکرائب کرنے سے تمام ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا۔ صحابہ اور صحابیات کی فداکاریاں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام نصیبہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو بھاگتے دیکھا اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہوتے دیکھا تو بے چین ہو گئیں۔ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچیں اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ایسے میں انہوں نے ابن کمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر تلوار کے کئی وار کیے مگر وہ زرہیں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اب مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر بھی دیکھتا ام عمارہ کو دیکھتا تھا کہ میرے بچاؤ اور میری حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا کر دشمنوں سے لڑ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 زخم آئے۔ ان میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی۔ اس روز حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا۔ جو تیر آتا وہ اس کو اپنی کمر پر روکتے، یعنی انہوں نے اپنا منہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رکھا تھا۔ اس طرح وہ تمام تیر اپنی کمر پر لے رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ اس طرح ان کی کمر میں بہت سے تیر پیوست ہو گئے۔ اس طرح حضرت زیاد بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حفاظت میں مردانہ وار زخم کھا رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں میرے قریب لاؤ۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لایا گیا۔ جب انہیں زمین پر لٹایا گیا تو انہوں نے اپنا منہ اور رخسار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دیے اور اسی حالت میں جان دے دی۔ کس قدر مبارک موت تھی ان کی۔ اس طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے ابن کمیہ کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ دراصل ابن کمیہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہا تھا،
اس لیے ان کی شکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی۔ چنانچہ جب اس نے شہید کیا تو قریش کے سرداروں کو جا کر اطلاع دے دی کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، حالانکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ اسی دوران ابی بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ اس پر کئی صحابہ اس کے راستے میں آ گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میری طرف آنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے اس کی طرف بڑھے اور اے جھوٹے، کہاں بھاگتا ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کے ہاتھ سے ایک نیزہ لیا اور نیزے کی نوک ابی بن خلف کی گردن میں بہت ہی آہستہ سے چبو دی۔ مطلب یہ کہ نیزہ اس قدر آہستہ چبویا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، مگر اس ہلکی سی خراش سے ہی وہ بری طرح چیختا رہا۔ وہاں سے بھاگا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، محمد نے مجھے مار ڈالا۔ مشرکوں نے اسے روکنے کی کوشش کی اور کہا، تو بہت چھوٹے دل کا نکلا، تیری عقل جاتی رہی، اپنے پہلو میں تیر لیے پھرتا ہے، تیر اندازی کرتا ہے، اور تجھے کوئی زخم بھی نہیں آیا، لیکن چیخ کتنا رہا ہے۔ ایک معمولی سی خراش سے، ایسی خراش پر تو ہم اف بھی نہیں کرتے۔ اس پر ابی بن خلف نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لات اور عزی کی قسم، اس وقت مجھے جس قدر شدید تکلیف ہو رہی ہے، اگر وہ ذی المجاز کے میلے میں سارے آدمیوں پر بھی تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ مکہ میں ابی بن خلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 12 مرتبہ چارہ کھلا کر موٹا کر رہا ہوں، اس پر سوار ہو کر میں تمہیں قتل کروں گا۔ اس کی بکواس سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، انشاءاللہ میں خود تجھے قتل کروں گا۔ اب جب اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خراش پہنچی تو اس کی ناقابل برداشت تکلیف نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بار بار لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اور کسی ذبح کیے ہوئے بیل کی طرح ذکرا رہا تھا۔ اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ ساتھی اسے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ شخص جسے نبی نے قتل کیا، وہ جسے نبی کے حکم سے قتل کیا گیا، اسے اس کے قتل کے وقت سے قیامت کے دن تک عذاب دیا جائے گا، عذاب دیا جاتا رہا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوتا ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قتل کیا ہو۔ احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے ایک فتنہ باز کافر ابو عامر نے جگہ جگہ گڑھے کھود دیے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گر جائیں اور نقصان اٹھاتے رہیں۔ یہ شخص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ لڑائی جاری تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرتے دیکھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں پر لے لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر اٹھا کر باہر نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گڑھے میں گرے تو ابن کمیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے۔
ان میں سے ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لگا۔ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ اس کا پھینکا ہوا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مبارک لہو لہان ہو گیا اور نچلا ہونٹ پھٹ گیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عتبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا اور آخر اسے جا لیا۔ میں نے فوراً ہی اس پر تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ میں نے فوراً اس کی تلوار اور گھوڑے پر قبضہ کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ کو عتبہ کے قتل کی خبر سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، اللہ تم سے راضی ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس حملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لوہے کی ٹوپی بھی ٹوٹا، چہرہ مبارک پر زخمی ہوا۔ ابن کمیہ کے حملے سے دونوں رخسار بھی زخمی ہوئے تھے۔ خود کی 2 کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کمیہ کو بد دعا دی، اللہ تجھے ذلیل کر دے اور برباد کر دے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ۔